الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ پچھلے دنوں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، مشہور سکالر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، جس کو کلپ کہہ لیتے ہیں، شارٹ کہہ لیتے ہیں، یوٹیوب شارٹ یا کلپ یا جو بھی تھا، انہوں نے وہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ غار حرا ایک افسانہ ہے، یعنی غار حرا کو ایک افسانہ ڈکلیئر کیا۔ اچھا، بات کچھ اس طریقے سے تھی کہ میں یہ ربیع الاول شریف آنے والا تھا اور میں چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ تو بس اچانک یہ ہوا کہ وہ میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے غامدی صاحب کا یہ جو تھا کلپ آ گیا۔ اچھا، انہوں نے چونکہ غار حرا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا پہلو ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم پہلو ہے، اور تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اس میں کوئی اجماع یا تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب یہ بات ہمیں بھی یہی اسکولوں میں پڑھائی گئی، کالجوں میں پڑھائی گئی، یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی گئی، ہر جگہ پہ احادیث کی کتاب میں بھی یہی کچھ ہی، سیرت کی کتابوں میں یہی کچھ۔ اب جب اچانک آپ کے سامنے ایک بندہ آ کے، اور وہ بھی بہت بڑا سکالر، اور اس کے فالوورز ہوں اور اس کے سبسکرائبرز ہوں اور لوگ اس کو سنتے ہوں ٹی وی پہ بھی ہر جگہ پہ، اور وہ کہہ دے آ کے کہ غار حرا ایک افسانہ ہے، یہ گھڑی گھڑائی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کے سر پاؤں نہیں ہے، تو ایسی وہ باتیں کرے تو ایک دم جو ہوتا ہے نا، ساری امت مسلمہ میں اضطراب پھیل جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا فیس بک پر اور باقی جگہوں پر کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی ہیں، لوگ تقاریر بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب نے اس معاملے میں پوری امت کے اندر جو ایک رائج نقطہ نظر ہے، ایک متفقہ اجماعی نقطہ نظر ہے، اس سے ایک مختلف رائے اپنا لی ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے غار حرا میں پہلی وحی کا واقعہ۔ اب آپ سنیں ذرا کہ غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ غار حرا ایک افسانہ ہے، سنیے۔ غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کا۔ جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے۔ رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا۔ یہ تو بہت بعد کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے افسانہ۔ اچھا، آپ نے سن لیا، یعنی بڑی جرت کے ساتھ غامدی صاحب غار حرا کو بالکل ایسی سٹوری ایک ڈکلیئر کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ یہ تو غامدی صاحب نے کام کر لیا۔ اس کے بعد ایک ہے ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان سے کسی نے جا کے یہ کویسچن کیا کہ غامدی صاحب غار حرا کو افسانہ کہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں انہوں نے کہا جی یہ سارے غامدی صاحب کے اپنے افکارات ہیں اور غامدی صاحب کے پاس کوئی بکش نالج نہیں ہے۔ اب یہ بات انجینئر صاحب نے کر دی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ جدید مسائل میں بات کرتے تو ٹھیک تھا، یہ جو طے ہو چکے ہیں مسئلے ان پہ بات کرنا غامدی صاحب کا نہیں بنتا تھا۔ اچھا، جب ہم آیات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ بڑی کلیئر ہیں، بہت واضح ہیں، تو جو ابتدا ہوئی وحی کی، اس کے بارے میں اتنے مختلف آراء کیوں موجود ہیں؟ ایک واقعہ غار حرا اور وہ سارا تو ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن اب غامدی صاحب جب بتاتے ہیں کہ وہ تو سدرۃ المنتہا اور وہ واقعات جن کو ہم عموماً
معراج سے منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہلی وحی تھی، اور اس کو بالکل مختلف ایک تصویر پیش کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے، اتنا تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ غامدی صاحب جی بعض معاملات میں وہ عقائد و نظریات بتا رہے ہیں جو دین کی بیسکس سے متعلق ہیں. اگر یہ جدید فقہی احکام و مسائل پہ بولتے ہیں نا، ہم ان کی بات کو توجہ بھی دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں فریز ہو چکی ہیں عقائد و نظریات کے اعتبار سے، اب سائنس نے اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی. اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق چیزیں ہیں وہ ضرور آپ اس کے اوپر طب آزمائی کریں، لیکن جو چیزیں عقائد کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو علم الغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، وہ چیزیں تو بالکل فکس ہیں، ان میں کوئی طب آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں. غامدی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بکش نالج ان کے پاس نہیں ہے. اچھا، انجینئر صاحب نے یہ بیان جاری کیا تو اس کے بعد غامدی صاحب نے انجینئر صاحب کے اس بیان کے جواب میں پوری 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ایک ویڈیو جاری کی، جس کے اندر تقریباً 10 قسطیں ہیں، ان کو جوڑ کے، یعنی پہلے انہوں نے قسط وار جو ہے وہ پروگرام کیے، اس کے بعد انہوں نے ایک 7 گھنٹے 9 منٹ کی ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے کوئی 9 یا 10 ساری قسطوں کو اکٹھا کر دیا، اور انہوں نے عنوان بنایا کہ غار حرا افسانہ یا حقیقت. اور انجینئر محمد علی مرزا کو انہوں نے جواب دیا 7 گھنٹے اور 9 منٹ کا. تو میں نے دیکھا کہ چلیں اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں اس کو، ویڈیو کو. اچھا، جب میں نے سنا اس ویڈیو کو تو اب انجینئر صاحب جو ہے انہوں نے 2 الزامات لگائے تھے غامدی صاحب پر. ایک یہ تھا کہ بکش نالج نہیں ہے، دوسرا یہ تھا کہ ان کے اپنے افکارات ہیں. تو جب میں نے ان کے 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو سنی تو مجھے لگا کہ انجینئر صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کہا ان کے بارے میں، ابھی تو بہت کچھ کہنا چاہیے تھا. انجینئر صاحب کو بہت کچھ کہنا چاہیے تھا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بکش نالج نہیں ہے، کم از کم اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. بکش نالج ہے لیکن اس کو یوز نہیں کرنا آتا، اور اس کو وہ استعمال نہیں کرتے، اور کما حق ہو جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے، یا جس طریقے سے وہ بتانا چاہیے عوام الناس کو اس بکش نالج کے بارے میں، وہ اس طریقے سے غامدی صاحب، سوری ٹو سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے بکش نالج کو یوز نہیں کرتے. اپنی مطلب کی بات کی اور باقی بات کو چھوڑ دیا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا. بہرحال میں نے وہ 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو سنی تو مجھے تو اس میں بہت باتیں نظر آئیں، بہت زیادہ باتیں نظر آئیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ انجینئر صاحب جو ہے انہوں نے دوبارہ اس کا جواب دیا ہے، وہ 7 گھنٹے 9 منٹ کی ویڈیوز کا دوبارہ جواب دیا، لیکن وہ اتنی ڈیٹیل میں انہوں نے بات نہیں کی. انجینئر صاحب کا صرف موقف یہی ہے کہ چونکہ غامدی صاحب جو ہیں وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے لے لیتے ہیں احادیث، اور جو نہیں انہیں اچھی لگتی وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک بندہ جس کے اصول ہی نہ ہو، سر پیر ہی نہ ہو، تو ہم اس کے ساتھ کیا بات کریں، ہم اس کے ساتھ کس بات کی بحث کریں جب وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. اس طرح کر کے انجینئر صاحب نے بات ختم کر دی. لیکن ناظرین، بات نہیں ختم ہوئی، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اچھا، میں نے جب دیکھا کہ 7 گھنٹے 9 منٹ کی ویڈیو ہے تو میرا دل کیا کہ میں اس کا جواب دوں، کیونکہ اتنی غلط باتیں تھیں اس میں، اتنی زیادہ باتیں تھیں غلط، اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا. اور ہماری جو عوام ہے، خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے، دیکھیں نوجوان طبقہ جو ہے نا، یہ مصروف ہے اپنی روزی روٹی کمانے میں، ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے دین اسلام کو پڑھنے کی، کتابوں کو پڑھنے کی، تحقیق کرنے کی، ریسرچ کرنے کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہے. یعنی روٹی کمانا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ کون دین کا تعلیم حاصل کرے، کون دین کی ریسرچ کرے، کون اس میں پڑھے. بس اب کیا رہ گیا نوجوانوں کے پاس کہ یوٹیوب پہ جو اسکالرز ہیں ان کو سنیں،
اور اسی سے اپنے دین کی جو خطوط ہیں اس کو استوار کریں, اپنا رستہ متعین کریں کہ میں نے غامدی کے پیچھے چلنا ہے, یا میں نے انجینئر کے پیچھے چلنا ہے, یا میں نے مفتی کامران اکمل صاحب ہے میں نے ان کے پیچھے چلنا ہے, یا میں نے مفتی طارق مسعود کے پیچھے چلنا ہے, یا میں نے کسی اور اسکالر کے پیچھے چلنا ہے. اب یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے عوام کے پاس. کوئی یعنی کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا, کیا اسے کہتے ہیں, انجینئر صاحب نے کہا کہ غامدی صاحب کے پاس بکش نالج نہیں ہے. غامدی صاحب کے پاس بکش نالج ہے, لیکن جو ان کے جو آڈینس ہیں ان کے پاس بکش نالج نہیں ہے. اس لیے غامدی صاحب جو اوول فول کہتے ہیں ان کو وہ مانتے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ غامدی صاحب کے پاس علم منطق ہے, وہ اپنی بات منطق سے کرتے ہیں. اور منطق جو بندہ منطق سے بات کرتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا, وہ ایک لکڑی کے درخت کو بھی سونے کا درخت ثابت کر سکتا ہے. اب کس کو نہیں ثابت کر سکتا؟ جس کے پاس نالج ہوگا. تو غامدی صاحب کے جو آڈینس ہیں ان کے پاس نالج نہیں ہے, اور اگر نالج ہو تو غامدی صاحب ایسے طریقے سے بات کو الجھا دیتے ہیں اور اس طریقے سے جواب دیتے ہیں گول مول کر کے کہ جو سامنے والا بندہ تو وہ سٹ پٹا جاتا ہے کہ اب میں اس بندے کو کیا کہوں. تو یہ یعنی کہ میں اس کو کیا اس کے ساتھ بحث کروں. بہرحال میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے غامدی صاحب جو ہیں ان کے وہ جو 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں وہ باتیں آپ کے سامنے لاؤں جہاں غامدی صاحب نے مسٹیکس کی ہیں, غلطیاں کی ہیں, اور غلطیاں نہیں ان کو کہوں گا بلنڈر ہیں بہت بڑے بڑے. اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا میرا یہ کام کرنا کہ میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کی باتوں میں آ کے, اور بہت سارے جو مفتی حضرات ہیں ان کا بھی نقطہ نظر ادھر جا رہا ہے. یعنی غامدی صاحب نے ایسے طریقے سے وہ باتیں کی ہیں کہ اہل علم میں سے بھی بعض لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں ناسمجھی میں. تو پھر جب آپ کے سامنے دین اسلام پر کوئی قاری ضرب لگائے تو پھر اگر آپ میدان میں نہیں اتریں گے اور آپ لوگوں کو روشنی فراہم نہیں کریں گے, حق کی بات نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر کیا ضرورت ہے چینل بنانے کی, کیا ضرورت ہے اس طریقے سے بات کرنے کی, پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارا تو چینل بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر کوئی عالم غلط بات کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے, اس کو صحیح راستہ دکھایا جائے, اور اس کے آڈینس کو بھی صحیح راستہ دکھایا جائے, اور ایک موقف سامنے رکھا جائے کہ ٹھیک ہے آپ غامدی صاحب کا یہ موقف ہے, ہمارا یہ موقف ہے, آپ دونوں موقف سنیں, غامدی صاحب کو بھی سنیں, آپ ہمارا موقف بھی سنیں, اور آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سا موقف درست ہے. تو جب دونوں کے 2 راستے سامنے آ جائیں گے تو آڈینس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو 2 راستے دکھائے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, 2 راستے دکھائے. اب اما شاکر و اما کفورا, چاہے وہ شکر گزار بندہ بن جائے, چاہے وہ مطلب کہ ناشکرا بندہ بن جائے. اب جب آڈینس کے سامنے غامدی صاحب کا بھی موقف ہوگا اور ہمارا موقف بھی ہوگا, ہمارے سے مطلب یہ ہے کہ میرا جو موقف ہے, میرے موقف کے پیچھے پوری امت مسلمہ ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, میرے پیچھے پوری امت مسلمہ کھڑی ہے. میں آج ان کا موقف آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. ایک طرف اکیلے غامدی صاحب ہیں, ان کا موقف ہے, اور ایک طرف پوری امت مسلمہ ہے. لیکن مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ غامدی صاحب کو کسی بندے نے صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ غامدی صاحب نے اگر 7 گھنٹے کی ویڈیو بنائی تھی غار حرا کو افسانہ کہنے پہ, غار حرا کو افسانہ کہنے پہ, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے پہلے واقعے کو افسانہ کہنے پہ, تو کوئی عالم اٹھتا 7 گھنٹے کی نہیں, کوئی 3 گھنٹے کی تو ویڈیو بناتا, ان کی باتوں کا جواب دیتا اور بتاتا کہ کہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے, کہاں پہ یہ بندہ امت مسلمہ کو دھوکہ دے رہا ہے, کہاں پہ یہ فراڈ کر رہا ہے, کہاں پہ یہ کس طرح کے کام میں ملوث ہو رہا ہے, یہ بتانا چاہیے تھا. یہ ہمارے جو مسلم اسکالرز ہیں ان کا کام بنتا تھا.
کہ وہ دوسرا رخ بھی ہے وہ جو سامنے لے کر آئے. تو ناظرین یہ ہمارا جو ہے میرا تمہید تھی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اب حرف با حرف بات کروں گا. غامدی صاحب کی ہر بات آپ کو سنواؤں گا بھی اور اس کا جواب بھی دوں گا، اور ہم یہ سارا کام قسطوں میں کریں گے. میری عادت ہے لمبی ویڈیوز بنانے کی، اور میرے جو آڈینس ہیں مجھے کہتے رہتے ہیں کہ آپ شارٹ ویڈیو بنایا کریں. تو اب غامدی صاحب نے دیکھیں 7 گھنٹے کی ویڈیو بنائی ہے، میں اس کا جب جواب دینا تو ظاہر ہے کہ 7 گھنٹے کی نہیں، جواب دینے پر تو 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی ویڈیو بنے گی. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز کو غلط ثابت کرنا، ایک چیز کہنا آسان ہوتا ہے، پھر اس کو غلط ثابت کرنا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو انہوں نے غار حرا کو افسانہ ثابت کرنے کے لیے 7 گھنٹے اور 9 منٹ لگائے ہیں. 7 گھنٹے اور 9 منٹ غار حرا کو افسانہ کہنے پہ. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے غار حرا کو افسانہ کہا ہے یہ بذات خود ایک افسانہ ہے، یعنی غامدی صاحب بذات خود ایک افسانہ ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ افسانہ بن جائیں گے. کیونکہ جب عوام الناس کو پتہ چلے گا کہ غامدی صاحب جو ہیں یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، تو پھر عوام خود بخود ہی غامدی صاحب کو افسانہ بنا دیں گے. تو علماء کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عالم غلط بات کرے دلیل کے ساتھ وہ بات کریں، بجائے گالم گلوچ کے، بجائے اس کے کہ اس کو برا بھلا کہیں. کوئی ضرورت نہیں کسی کو برا بھلا کہنے کی، صرف ان کو دلیل کے ساتھ قائل کریں، دلیل کے ساتھ اپنے آڈینس کو بتائیں کہ یہ یہاں پہ یہ بڑی مسٹیک ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ بڑی مسٹیک ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ بڑی مسٹیک ہو رہی ہے. تو ملتے ہیں اگلی قسط میں. یہ پہلی قسط ہے اور نہ جانے اب کتنی قسطیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی چھوٹی قسطوں میں باتیں کروں گا اور ہر بات آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ کروں گا. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.